غروب آفتاب کے بعد آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی رحمت سے چند اعلانات ہوتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اور ہوتی ہے، عام حدیث اور ہوتی ہے۔ ایک حدیث ہوتی ہے جو ارشاد تو پیغمبر کا ہوتا ہے اور اس کو نقل صحابی کرتا ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو فرمان اللہ رب العزت کا ہوتا ہے اور اس کو نقل پیغمبر کرتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرا پیغمبر، میرا ایک ایسا امتی، میرا ایک ایسا بندہ جس کو میں نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، بولنے کے لیے زبان عطا کی، پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کیے، چلنے کے لیے پاؤں عطا کیے، ساری نعمتیں میں نے اس کو دی، لیکن جب اس کے اوپر جوانی کا وقت آیا، جب اس کی جوانی عروج پہ پہنچی، جب اس کے بازو میں قوت اور طاقت آ گئی، تو اس نے میری دی ہوئی تمام نعمتوں سے میری نافرمانی کی۔ دولت میں نے اس کو دی تو اس نے اپنی دولت کو حرام کاموں میں خرچ کیا۔ آنکھیں میں نے دی تو اس نے آنکھوں سے حرام چیزوں کو دیکھا۔ پاؤں میں نے دیے تو یہ میری نافرمانی کے راستے پر چل کر گیا۔ زبان میں نے دی تو اس نے میری نافرمانی والی باتیں کی۔ پھر اس کے اوپر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ بیمار ہو گیا، یہ اب اپنے بستر پہ آ گیا، اس کے دوست اس سے تعلق چھوڑ کر دور ہو گئے، اس کے بیٹے اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، بیوی اس کو چھوڑ کر اپنے گھر چلی گئی، اس کے دوست جو اس کی دولت کی وجہ سے اس کے پاس بیٹھتے تھے، وہ اس کی دولت ختم ہونے کے بعد اس سے منہ موڑ کر چلے گئے۔ اب اس کی حالت یہ ہے کہ اس کی آنکھوں میں سے قوت بینائی ختم ہو چکی، اس کے کانوں میں سے قوت شنوائی ختم ہو چکی، اس کی آنکھوں میں سے قوت بصارت ختم ہو گئی، اس کے پاؤں سے چلنے کی قوت ختم ہو گئی، اس کے ہاتھوں سے پکڑنے کی قوت ختم ہو گئی، اس کے اعضاء جواب دے گئے، اب اس کے قریب بھی کوئی نہیں آتا۔ لیکن ایسے عالم میں بھی جس وقت یہ بندہ مجھے پکارتا ہے کہ اللہ، بولیے ذرا محبت سے، ذوق سے، بلند آواز سے اللہ کا نام، پیغمبر فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اس عالم میں جب کوئی بھی اس کے قریب نہیں آتا، اب یہ مجھے پکارتا ہے کہ اللہ، تو مجھے اس کا وہ وقت یاد ہے جب اس نے میری دی ہوئی آنکھوں سے دیکھ کر میری نافرمانی کی تھی، میری دی ہوئی زبان سے بول کر میری نافرمانی کی تھی، میرے دیے ہوئے مال کو خرچ کر کے اس نے میری نافرمانی کی تھی۔ اب یہ اس وقت مجھے پکارتا ہے اور مجھے پکار کر یہ کہتا ہے کہ اللہ، میرے گناہوں کو معاف کر، اب میں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو اس وقت اب میں اس کو تانا نہیں دیتا کہ اب تو گناہ کر ہی کیسے سکتا ہے، تیرے پاس قوتیں تو ساری ختم ہو چکی، دیکھنے کی قوت تیرے پاس نہیں،
بولنے کی طاقت تیرے پاس نہیں، پکڑنے کی طاقت تیرے پاس نہیں، چلنے کی طاقت تیرے پاس نہیں۔ اب تو میری نافرمانی کر ہی کیسے سکتا ہے؟ تو گناہ کے کام کر ہی کیسے سکتا ہے؟ میں اس کو یہ تانا ہی نہیں دیتا، یہ میرا بندہ ہے، جب یہ مجھے پکارتا ہے ساری دنیا اس کو چھوڑ کر چلی جا چکی ہوتی ہے۔ وہ بیٹا جس کے لیے اس نے حلال و حرام ملا کر کمایا وہ بھی اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، وہ بیوی جو اس سے محبت کے دعوے کرتی تھی وہ بھی اس سے جدا ہو کر چلی گئی، وہ دوست جو اس کی مجلس اور محفل میں بیٹھ کر اپنی محبت کے قصے اور دعوے کیا کرتے تھے وہ بھی آج اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب یہ مجھے پکار رہا ہے تو میری رحمت کو حیا آتی ہے کہ ساری دنیا اس سے تعلق توڑ چکی ہے، اب جب یہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو اپنی رحمت سے 70 مرتبہ جواب دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، بتا میرا بندہ تو کیا کہنا چاہتا ہے، تو بول تو صحیح، تو کہتا کیا ہے؟ اب اللہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں، بندے کو بھی چاہیے کہ وہ رب کے دربار میں آ کر جھک جائے۔ امام الانبیاء، سرکار دو عالم، فخر الرسل، ہادی سبل، مولائے کل، فخر الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسرف رجل علی نفسہ، ایک آدمی نے اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم کیا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو اپنے قریب بلا لیا اور اس نے ایک وصیت کی، کہنے لگا میرے بیٹوں سنو، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، میں بہت بڑا خطا کار ہوں، میں بہت بڑا سیاہ کار ہوں، جس وقت میں مر جاؤں تو پھر یوں کرنا کہ میری لاش کو جلا دینا، میری لاش کی جب رات ہو جائے اس رات کو تم اٹھا لینا، آدھی آدھی رات کر لینا، آدھی رات کو تو تم دریا میں بہا دینا، آدھی رات کو تم ہوا میں اڑا دینا۔ ہاں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں کہ رب العزت نے اگر مجھے پکڑ لیا تو لا اعذبنہ عذاب لا اعذبہ احدا من العالمین، وہ رب مجھے ایسا عذاب دے گا کہ شاید کائنات میں مجھ جیسا عذاب کسی کو بھی نہ دے، اس لیے تم یہ کام کر دینا۔ فلما مات فعلوا ما امرهم، جب وہ مر گیا اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت پہ عمل کر لیا، اس کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے اس کے بیٹوں نے اس کو جلا دیا، اس کی آدھی رات کو تو بہا دیا، آدھی رات کو ہوا میں اڑا دیا، اب انہوں نے اس کی وصیت کو پورا کر دیا۔ رب العزت نے کیا کیا؟ رب نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کے ذنوب کو ذرا جمع کر کے لا، ہوا نے اس کے ذنوب کو جمع کر دیا، رب نے دریا کو حکم دیا، پانی نے اس کے ذنوب کو جمع کر دیا، ساری اس کی راکھ رب نے جمع کر کے پھر اس کو دوبارہ اسی جسم کے ساتھ کھڑا کر دیا، اور رب العزت نے اس سے پوچھا کہ یہ ظلم تو نے اپنے ساتھ کیوں کیا؟ تو اس نے فوراً کہا من خشیتک یا ربی وانت اعلم بہ، اے اللہ مجھے صرف تیرا ہی خوف تھا اور تو دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے، میں نے یہ سب کچھ تیرے خوف کی وجہ سے کیا ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فغفر لہ، اس کا گناہ تو بہت بڑا تھا لیکن اس نے کہا من خشیتک یا ربی، یا رب یہ میں نے تیرے خوف کی وجہ سے کیا، تو رب العزت نے اس کے گناہوں پہ معافی کا قلم پھوڑ کر اس کو بخش دیا۔ رب اپنے بندے سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ابراہیم بن ادہم اللہ کے ولی گزرے، بادشاہ تھے، سردیوں کا موسم تھا، اپنی باندی کو حکم دیا کہ جاؤ میرا بستر صاف کرو، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ باندی گئی، اس نے جا کر بادشاہ کا بستر صاف کیا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ بستر نرم ہے اور گرم ہے تو اس نے سوچا کہ بادشاہ اپنے کام میں مصروف ہے، کیوں نہ میں اس بستر پہ تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ تو وہ باندی اس بستر پہ سوئی جو باندی مٹی پہ سوتی تھی، جب وہ نرم گرم بستر پہ سوئی تو اس کو نیند آ گئی۔
بادشاہ آیا اور اس نے آ کر دیکھا کہ میری باندی میرے بستر پہ سوئی، اتنی بڑی گستاخی، اس کو جرت کیسے ہوئی؟ تو اس وقت اس نے جلاد کو بلایا اور کہا کہ کوڑا اٹھا اور اس کو کوڑے لگا۔ جلاد نے کوڑا اٹھایا، باندی کے جسم پہ کوڑا لگا۔ پہلا کوڑا لگا، باندی کے جسم میں سے خون نکلا، خون کا فوارہ چھوٹا تو باندی رونے لگی۔ دوسرا کوڑا لگا تو باندی ہنسنے لگی۔ تیسرا کوڑا لگا پھر رونے لگی۔ چوتھا کوڑا لگا تو پھر ہنسنے لگی۔ ابراہیم بن ادھم نے جلاد کو کہا ذرا ٹھہر جا۔ وہ ٹھہر گیا تو اس وقت ابراہیم بن ادھم نے پوچھا کہ یہ بتا کہ تو روتی ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ کوڑا تجھے لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تو روتی ہے، لیکن یہ تیرا ہنسنا سمجھ نہیں آتا، وہ یہ بھی تو سمجھا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، تو نے میرا رونا تو ٹھیک سمجھا، آخر انسان ہوں، جسم پہ کوڑا لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، رونا آتا ہے، ہنستی اس لیے ہوں کہ تھوڑی دیر اس نرم گرم بستر پہ سوئی ہو، اتنی سزا مل رہی ہے۔ اور جو بادشاہ ساری زندگی اپنے رب کی نافرمانی کرتا رہا اور وہ اس نرم گرم بستر پہ لیٹتا رہا، آذان مؤذن میں بھی اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، اس نے اس صدا پہ کان نہ دھرا، نماز کا وقت ہوا، اس نے نماز کی طرف توجہ نہیں دی، رمضان کا مقدس مہینہ آیا، اس نے اس طرف توجہ نہ دی، رب کے دربار میں یہ چل کر نہ گیا، یہ اپنے اس بستر پہ سوتا رہا۔ میں تھوڑی دیر سوئی، مجھے اتنے کوڑے لگ رہے ہیں، جس نے ساری زندگی اس بستر پہ گزار دی، پتہ نہیں اس کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا۔ بس یہ وقت تھا ہدایت کا، دل پہ چوٹ لگی، شاہی لباس اتارا، کھدر کا کپڑا لیا، اپنے جسم پہ اوڑھا اور چلا، رات کے وقت نکل گیا، جنگلوں کی طرف نکل گیا۔ صبح ہوئی، لوگوں نے کہا ہمارا بادشاہ کہاں ہے، ذرا اس کو تلاش کرو۔ تلاش کرنے کے لیے نکلے اور جا رہے ہیں، بادشاہ کو تلاش کر رہے ہیں۔ تلاش کرتے کرتے کیا دیکھتے ہیں، ایک دریا کے کنارے پہ وہ بادشاہ بیٹھا ہے، تو لوگ اس کے پاس پہنچے، جا کر کہنے لگے بادشاہ سلامت، یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے جناب بنی بنائی بادشاہت کو چھوڑ دیا، دنیا تو لگتی ہے مرتی ہے، اس بادشاہت کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے یہ بنی بنائی بادشاہت کیوں چھوڑ دی؟ اس وقت ابراہیم بن ادھم نے جواب دیا، کہنے لگا دنیا والوں، ہاں وہ ایک میری بادشاہت تھی، ایک بادشاہت اب اللہ نے مجھے دی ہے، وہ میری بادشاہت تھی، اس میں تم میرے غلام تھے، تم میری بات مانتے تھے، تمہیں خوف ہوتا تھا اس بات کا کہ اگر اس کی بات نہ مانیں گے تو یہ ہمیں مارے گا، قتل کر دے گا، تمہیں لالچ ہوتا تھا اس بات کا کہ اگر اس کی بات مانیں گے تو یہ ہمیں انعام دے گا، تمہیں خوف ہوتا تھا اپنی جان کا، اپنی جان کو بچانے کے لیے تم میرا حکم مانتے تھے، تمہیں لالچ ہوتا تھا مال کا، مال حاصل کرنے کے لیے تم میرا حکم مانتے تھے، لیکن اب دیکھو رب العزت نے مجھے کیسی بادشاہت دی ہے، وہ ایک سوئی سے اپنے کپڑے کو سی رہا تھا، اپنی گدڑی کو سی رہا تھا، اس نے وہ سوئی اس دریا کے اندر ڈال دی اور دریا کی مچھلیوں کو خطاب کر کے میں کہنے لگا دریا کی مچھلیوں، میری سوئی آج تمہارے گھر میں آئی ہے، جلدی کرو یہ سوئی میرے حوالے کرو۔ کیا دیکھتے ہیں وہ لوگ؟ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ جناب کافی ساری مچھلیاں اس دریا میں سے اوپر آ گئی، کسی کے منہ میں تو سونے کی سوئی ہے، کسی کے منہ میں تو چاندی کی سوئی ہے، اور وہ جناب وہ سوئیاں لے کر اس کے سامنے بیٹھی ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے سونے کی سوئی کی ضرورت نہیں، میں تو سونا چھوڑ کر آیا ہوں، مجھے چاندی کی ضرورت نہیں، میں تو چاندی کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں، مجھے ہیرے اور جواہرات کی ضرورت نہیں، میں تو وہاں پھینک کر آیا ہوں، مجھے اپنی اسی سوئی کی ضرورت ہے جس سے میں اپنی گدڑی کو سی رہا
تھا، ایک مچھلی وہ اوپر آ گئی، اس کے منہ میں وہی سوئی تھی اور وہ زبان حال سے کہہ رہی تھی من کان للہ کان اللہ لہو، لے بادشاہ اپنی سوئی واپس لے لے، جس وقت تو اللہ کا ہو گیا ہے ساری مخلوق اللہ نے تیری غلام بنا دی ہے۔ تو اس لیے اللہ اپنے بندے سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اللہ والا بازار میں بیٹھا تھا اور آنسو بہا رہا تھا۔ اس سے کسی نے پوچھ لیا روتے کیوں ہو، آنسو کیوں بہاتے ہو؟ کہا رب کے اور مخلوق کے درمیان صلح کروانا چاہتا۔ اس نے کہا نتیجہ کیا نکلا؟ کہا مخلوق نہیں مانتی۔ پھر کچھ دن گزرے، وہی اللہ والا قبرستان میں بیٹھ کے آنسو بہا رہا تھا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا اب یہاں کیوں آنسو بہا رہے ہو؟ کہا مخلوق کی اور خالق کی صلح کرانا چاہتا ہوں۔ کہا پھر کیا نتیجہ اخذ کیا؟ کہا آج مخلوق تو مانتی ہے لیکن خالق نہیں مانتا۔ یہ زندگی اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بندہ اللہ رب العزت کے خوف سے اپنی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ نکالتا ہے وَإِن كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہو اور اس کی آنکھ سے جدا ہو کر اس کے چہرے پر وہ پڑ جائے تو اللہ اس کے سارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں۔ ایک نوجوان تھا، ساری زندگی گناہوں میں گزاری اور اس نے ایک کاپی لی، جو بھی گناہ کرتا تو وہ اس کاپی میں نوٹ کر دیتا۔ ایک مرتبہ وہ جا رہا ہے، سڑک کے کنارے پر اسے ایک حسین نوجوان خوبصورت عورت ملی۔ اس نے اسے کہا کہ میں بہت پریشان حال ہوں، مجھے کچھ رقم کی ضرورت ہے تو مجھے رقم دے دے، اللہ رب العزت اس کا تجھے اچھا بدلہ عطا کرے گا۔ اس نے کہا رقم تو تجھے مل سکتی ہے لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ تو میرے ساتھ برا کام کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ اس نے کہا نہیں میں پاک دامن عورت ہوں تو مہربانی کر میری رقم مجھے دے دے، مجھے ضرورت ہے، اللہ تجھے اس کا بدلہ دے دیں گے۔ وہ کہنے لگا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، واپس چلی گئی، پریشان حال تھی، پھر آئی، پھر اس کی منت سماجت کی، نہ مانا، حتیٰ کہ اس نے کہا اچھا چل میں تیار ہوں۔ جب یہ اس کے پاس گیا، رقم اس کے حوالے کی تو اس نے کہا اللہ کا خوف کر، میری عزت کو برباد نہ کر۔ بس جب اس نے یہ بات کہی اس کے دل میں اللہ کا خوف آیا، اس نے اس کو چھوڑ دیا، گھر آیا، ماں کو بتایا کہ آج اللہ رب العزت نے مجھ سے یہ نیکی کا کام کروایا ہے۔ تو ماں نے کہا جو تو نے کاپی تیار کی ہے اس کاپی کے اندر کہیں اس نیک عمل کو بھی لکھ دے۔ اس نے کہا میری کاپی میں جگہ موجود نہیں، میں اس کو لکھوں تو کہاں لکھوں؟ ماں نے کہا کوئی کونے میں خالی جگہ دیکھ لے، کہیں کوئی جگہ موجود ہوگی، وہاں پہ تو اپنا یہ نیک عمل بھی لکھ لے۔ چنانچہ اس نے اپنی وہ کاپی کھولی، اس کے اندر وہ اس نے اپنا نیک عمل لکھ دیا۔ اب رات کے وقت وہ سونے لگا اور اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ تو نے تو یہ فضل کر دیا، میں کتنا بڑا گناہ گار تھا، تو نے مجھ سے یہ نیکی کا کام لے لیا۔ بس اس نے اپنے گناہوں کو یاد کیا، روتا رہا، روتے 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 اس کو نیند آ گئی۔ جب نیند آئی خواب میں ایک اللہ والے کی زیارت ہوئی، اس اللہ والے نے اس کو آ کے یہ خوشخبری دے دی کہ اللہ کے بندے اللہ رب العزت کی دربار میں یہ تیرا نیک عمل اتنا قبول ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے تیرے اس نیک عمل کی برکت کی وجہ سے تیرے سارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیا ہے۔ صبح کے وقت اٹھتا ہے، اس کو اپنا خواب یاد آتا ہے، اس نے سوچا میں اپنی کاپی اٹھا کر دیکھوں تو صحیح کیا واقعتاً میرا وہ نیک عمل
رب العزت کی دربار میں قبول ہو چکا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی کاپی کھولتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ اس کے سارے گناہ مٹ چکے ہیں اور اس کی کاپی میں لکھا ہوا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو نے یہ عمل کیا ہے، اللہ نے تیرے اس عمل کو اتنا قبول کیا ہے کہ اللہ نے تیرے سارے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دیا ہے۔ بندہ جب اپنے رب سے صلح کرنا چاہتا ہے اور صلح کا ارادہ کرتا ہے تو رب العزت اس کے لیے راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ حضرت حسن بصری اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کی ایک خادمہ تھی، ان کی شاگردہ تھی، اس کو اللہ نے ایک بیٹا دیا، شوہر وفات پا گیا، اس نے اپنے بیٹے کی پرورش کی، اپنی طرف سے اس نے یہ چاہا کہ میں اس کو نیکی کی طرف بلاؤں، اس کو نیکی کا راستہ دکھاؤں۔ اس نے اس کو نیکی کا راستہ دکھایا، مجلس سوسائٹی غلط ہوئی، غلط دوستوں کے پاس بیٹھا، غلط کاموں میں لگ گیا، نشہ کرنے لگا، چوری کرنے لگا۔ ماں اس کو سمجھاتی رہی، کبھی حضرت حسن بصری کے پاس لے جاتی، حضرت حسن بصری اس کو نصیحت کرتے کہ بیٹا یہ کام چھوڑ دے، لیکن اس کا کوئی اثر نہ ہوتا، حتیٰ کہ یوں ہوا کہ وہ بیمار پڑ گیا، بستر مرگ پہ آ گیا، اس کا وہ آخری وقت آ گیا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ میرا یہ آخری وقت ہے، اس نے اپنی ماں کو بلایا، کہنے لگا ماں مجھے لگتا ہے کہ میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ ماں نے اس کو کہا تو کیسا عجیب آدمی ہے، بار بار میں نے تجھے سمجھایا کہ تو توبہ کر لے اپنے گناہوں سے، تو نے توبہ نہیں کی، اب تو اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، تیرا کیا بنے گا؟ تو اب کہنے لگا کہ اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حسن بصری